اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایہا الناس من فطر منکم صائما مؤمنا فی هذا الشہر کان له بذلک عند اللہ اتق رقبہ ومغفرہ لما مضى من ذنوبہ۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر توفیق نصیب ہوئی کہ خطبہ شعبانیہ جو ماہ مبارک رمضان کا دستور العمل ہے، اس کے بعض فراز کو مختصر وضاحت کے ہمراہ آپ کے حضور پیش کروں۔ اس بابت میں خداوند کریم کا شکر ادا کرتا ہوں اور آپ تمام ناظرین کا صمیم قلب سے شکر گزار ہوں۔ معبود ہم سب کو ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق کرامت فرمائے۔ نبی اعظم خطبہ شعبانیہ کے 16ویں فراز میں بیان فرماتے ہیں، اے لوگو، تم میں سے جو کوئی بھی اس مبارک مہینے میں کسی مومن روزہ دار کو افطار کرائے گا، اسے غلام آزاد کرنے کا ثواب اور اس کے تمام گزشتہ گناہوں کی مغفرت اسے نصیب ہوگی۔ کسی نے نبی اعظم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک اس کام پر قادر نہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہم لوگوں کو افطار نہیں کرا سکتے ہیں، ہم لوگوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے ہیں۔ اس موقع پر نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خود کو آتش جہنم سے نجات دلاؤ، چاہے تھوڑے سے خرمے یا ایک گھونٹ پانی کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں افطار کی بڑی فضیلت ہے۔ اسی لیے پیغمبر کہتے ہیں اگر کوئی انسان خود پیٹ بھر کے سو جائے، اس کا پڑوسی بھوکا رہے، تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ البتہ یہاں پر گزارش کروں گا، افطار اگر آپ مسجد میں بھیج رہے ہیں کسی مرد مومن کو، آپ گھر پر افطار پارٹی میں بلا رہے ہیں، تو خود بھی تو روزہ رہیے۔ بعض افراد خود تو روزہ نہیں رکھتے، لیکن محلے کی مسجد میں بڑے ذوق و شوق کے ساتھ افطار بھیجتے ہیں تاکہ روزہ دار روزہ افطار کریں اور پھر اس کو ثواب مل جائے۔ نہیں، آپ کو بھی روزہ رکھنا ہے۔ اسی لیے تو جناب موجز سنبھلی نے کہا تھا کہ ہر مسلمان کے لیے روزے کا رکھنا فرض ہے، اس ادائے فرض کی تعلیم دیں، تادیب دیں۔ آپ کے روزے کا ہونا چاہیے یہ ماحصل، خود بھی روزے سے رہیں، اوروں کو بھی ترغیب دیں۔ لہٰذا ہم سب کو انشاءاللہ روزہ رکھنا ہے اور ہمارا روزہ واقعی روزے داروں کا روزہ قرار پائے، یہ ہماری دعا ہے۔ 17واں فراز حسن اخلاق کے سلسلے میں عجیب و غریب یہ موضوع گفتگو ہے جس پر جتنی گفتگو کی جائے کم ہے۔ نبی اعظم فرماتے ہیں، ایھا الناس من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقہ کان لہ جوازا علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام۔ اے لوگو، تم میں سے جو کوئی اس مہینے میں اپنا اخلاق اچھا بنائے، نیک بنائے گا، اس کے لیے قیامت میں پل صراط سے گزرنا آسان ہوگا، جبکہ اس دن لوگوں کے پیر پھسل رہے ہوں گے۔ نبی اعظم مبعوث برسالت ہوئے اور فرمایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ اخلاق و کردار کا اچھا ہونا ضروری، کم سے کم اتنا معطر ہو تمہارا کردار، گھر سے نکلو تو پڑوسی کو بھی خوشبو آئے، گھر کے حدود میں بیوی بچوں کے ساتھ، والدین کے ہمراہ، ذوی الاقارب اور ارحام کے درمیان تمہارا اخلاق اچھا ہو، پھر گھر کے باہر کی فضا میں بھی تمہارا اخلاق و کردار اچھا ہونا چاہیے۔ امام سید سجاد علیہ السلام نے بھی اچھے اخلاق کی تاکید کی ہے اور اپنی دعا نمبر 8 میں صحیفہ سجادیہ میں پڑھیے گا، بد اخلاقی سے خدا کی بارگاہ میں پناہ طلب کی ہے۔ اسی لیے ملتا ہے روایات میں کہ کتنا بدبخت ہے وہ انسان جسے اس کی بد اخلاقی کے سبب لوگ عزت سے نوازیں۔ بعض افراد ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کی نگاہ میں عزیز بنتے ہیں، لوگ اس کا احترام کرتے ہیں، صرف اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بدگوئی کر لے، بیہودہ گوئی میں مبتلا ہو جائے، برا بھلا کہہ بیٹھے۔ 18واں فراز ہے، وہ ہے اپنے ماتحت کے ساتھ مداراتی برتاؤ۔ یہ بہت اہم ہے۔ بہرحال ہم میں سے کوئی باس ہے، کوئی امپلائی ہے، کوئی کسی کمپنی کا مالک ہے، کچھ اس کے ہاں کام کرنے والے ہیں، یہاں پر تھوڑی دیر میں گفتگو کرنا چاہوں گا۔ نبی اعظم فرماتے ہیں، اور جو کوئی اس مہینے میں اپنے ماتحت سے مدارا کرے تو خداوند عالم قیامت کے دن اس کے حساب میں نرمی کرے گا، اور اگر کوئی اس مہینے میں دوسروں کو اپنی اذیت سے بچاتا رہے گا تو قیامت کے دن خداوند عالم اس کو اپنے غیظ و غضب سے محفوظ رکھے گا۔ دیکھیے، ہمارے چوتھے امام حضرت علی بن الحسین میر کاروان حسینی ذو الصفنات زینت العباد سید الساجدین علیہ السلام نے
تمام افراد کو، بالخصوص ماتحت افراد کو رسالۃ الحقوق میں 3 گروہ میں تقسیم کیا ہے۔ کچھ تو عوام ہیں، یعنی جو حکومت میں بیٹھنے والے اور سیاست مدار لوگوں کے ماتحت شمار ہوتے ہیں، یعنی ایک حاکم طبقہ ہے، دوسرا رعایا، کچھ وہ ہیں جو طلاب ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، شاگرد ہیں، یہ اپنے اساتذہ اور ٹیچرز کے ماتحت ہوتے ہیں، اور تیسرا طبقہ وہ ہے مزدور طبقہ جو اپنے مالکوں کے ماتحت ہوتا ہے۔ ہم میں سے ہر انسان کی ذمہ داری ہے، اگر کوئی انسان ٹیچر ہے تو وہ اپنے ماتحت یعنی اپنے شاگردوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھے۔ کیا مطلب؟ اگر اللہ نے اسے دولت علم سے مالا مال کیا ہے تو اسے تعلیم دینے میں کوتاہی نہ کرے، وقت ضائع نہ کرے، تاکہ اس کی عزت میں مزید اضافہ ہو۔ اگر کسی حکومت میں کوئی عہدہ مل گیا ہے تو رعایا کے ساتھ سلوک اچھا ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ حاکم اپنی رعایا کے ساتھ ظلم والا برتاؤ کرے، تبھی تو عوام کی حمایت انسان کو حاصل ہوگی۔ اور ہر وقت انسان کی کوشش ہونا چاہیے کہ وہ مشکلات سے جوجھتا رہے، مشکلات کو دور کرنے کے لیے کوشاں رہے۔ اور اگر کوئی انسان خود مالک ہے، دوسرا اس کا نوکر بن رہا ہے کاموں کو انجام دینے کے لیے، تو یہاں بھی یہ تاکید ہے کہ مزدور طبقے کے ساتھ تمہارا کردار، تمہارا برتاؤ اچھا ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ روایات میں ملتا ہے پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت تم اسے ادا کر دو، اس کی بساط اور اس کی توانائی سے زیادہ اس سے کام مت لو۔ تحفۃ العقول میں دیگر معتبر حدیث کی کتابوں میں اس سلسلے میں روایات موجود ہیں۔ ایک اور فراز جو 19واں فراز ہے وہ ہے صلہ رحم کے سلسلے میں اس خطبہ شعبانیہ میں۔ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے وَمَنْ وَصَلَ فِيهِ رَحْمَهُ وَصَلَهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَمَنْ قَطَعَ فِيهِ رَحْمَهُ قَطَعَ اللَّهُ عَنْهُ رَحْمَتَهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ۔ جو کوئی بھی اس ماہ مبارک رمضان میں اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحم کرے گا، خداوند عالم بھی قیامت کے روز اسے اپنی رحمت سے متصل فرما دے گا، اور جو کوئی بھی اس مہینے میں اپنے رشتہ داروں سے قطع رابطہ کرے گا، خداوند کریم بھی قیامت کے دن اس سے اپنی رحمت منقطع کر دے گا۔ صلہ رحم کے بہت فوائد ہیں۔ صلو ارحامکم جیسی تعبیریں مختلف ائمہ اطہار سے ہم تک پہنچی ہیں۔ عمر طولانی ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، تنگ دستی انسان کی ختم ہو جاتی ہے، بلائیں دم توڑتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تزکیہ نفس کے ساتھ ساتھ انسان کے اعمال کی پاکیزگی کی شرط ہے صلہ رحم، اخلاق کی بلندی کا سبب ہے صلہ رحم۔ قیامت کے حساب و کتاب کو اگر آسان بنانا ہے تو صلہ رحم کرنا ہوگا، گناہوں سے دوری کا درس لینا ہے تو صلہ رحم کرنا ہوگا، شہروں اور اپنے وطن کی اور علاقوں کی آباد کاری اگر چاہیے تو صلہ رحم کرنا ہوگا، بری موت کے خطرے کو ٹالنا ہے تو صلہ رحم کرنا ہوگا، سکرات موت کی مشکلات سے نجات چاہیے تو صلہ رحم کرنا ہوگا، دنیا اور آخرت کی نیکی اگر اپنے نصیب میں ہم لکھنا چاہتے ہیں تو صلہ رحم کرنا ہوگا۔ اسی طرح رشتہ داریوں میں اور قرابت داریوں میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ بعض معصومین علیہ الصلوۃ نے کہا ہے کہ ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے رہا کرو تاکہ محبتیں پروان چڑھیں۔ البتہ اعزاء اقارب کے گھر آتے جاتے وقت محرم اور نامحرم کا پاس و لحاظ رکھنا ہوگا۔ بسا اوقات ہم اپنے گھر کی بچیوں کو جب گھر سے باہر اسکول بھیجتے ہیں، بازار بھیجتے ہیں، کسی جگہ بھیجتے ہیں تو حجاب کے ساتھ بھیجتے ہیں، لیکن ہماری توجہ نہیں ہوتی کہ گھر میں کون داخل ہو رہا ہے، جس کو دیکھیے وہ چلا آ رہا ہے۔ تو ہر رشتہ محترم نہیں، ہر کوئی محرم نہیں، محرم اور نامحرم کے فرق کے ساتھ ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے رہنا چاہیے۔ سورہ حجرات، سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں پروردگار عالم نے سورہ مبارکہ احزاب کی آیت نمبر 53 میں نبی کو خطاب کر کے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی انسان تمہاری ازواج سے کچھ طلب کرتا ہے فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، تو ان سے کہہ دینا پردے کے پیچھے سے وہ مطالبہ کریں، ایسا نہ ہو کہ سامنے جا کر کے جس چیز کو چاہیں طلب کر لیں۔ یہ ہے ایک انسان کا وقار جس کا درس دیا ہے کریم پروردگار نے۔ ایک آخری گفتگو آج کے دن میں جو 20واں فراز ہے خطبہ شعبانیہ کا، وہ ہے مستحبات کی انجام دہی۔ پیغمبر فرماتے ہیں وَمَن تَطَوَّعَ فِيهِ بِصَلَاةٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بَرَاءَةً مِّنَ النَّارِ۔ جو شخص اس مہینے میں یعنی ماہ مبارک رمضان میں نماز سے مستحبی ادا کرے گا، خداوند عالم اس سے آتش جہنم کو دور رکھنے کی ضمانت لے لے گا۔ بہرحال
مستحبی نماز میں سر فہرست وہ ہے نماز شب، نماز جعفر طیار، نوافل، ان سب نمازوں کی بڑی تاکید ہے، بالخصوص ماہ مبارک رمضان کے خاص ایام کی خاص نمازیں پڑھنے کی بڑی تاکید ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دلوں کی مختلف حالتیں ہوا کرتی ہیں، کبھی دل نیک اعمال کی انجام دہی کے لیے آمادہ ہوتا ہے تو کبھی سست اور بدحال ہوا کرتا ہے۔ تو جب کبھی بھی تم اپنے دل کو آمادہ پانا، مستحبات ادا کرنا، اور جب کبھی تمہیں خستگی، تھکن اور سستی اور کاہلی محسوس ہو تو فقط واجبات کی انجام دہی کی حد تک اپنے آپ کو محدود رکھنا۔ یہ بہرحال بہت اہم پیغام ہے۔ البتہ یہاں پر میں پھر ایک بات عرض کروں گا، مستحبات اسی وقت انسان کو فائدہ پہنچائیں گے جب انسان واجبات کا پابند ہو۔ یہی وجہ ہے امیر المؤمنین فرماتے ہیں نہج البلاغہ حکمت نمبر کلمات قصہ نمبر 39، مولا فرماتے ہیں لا قربۃ بالنوافل اذا اضرت بالفرائض، مستحبات سے قرب الہی حاصل نہیں ہو سکتا جبکہ وہ واجبات کی راہ میں سد راہ قرار پائیں۔ رب کریم ہم سب کو توفیق دے کہ ہم پروردگار عالم کے منتخب بندوں کے ارشادات و فرمودات کے سائے میں اپنی زندگی کے قدم کو آگے بڑھائیں۔ سن لیجئے ماہ مبارک رمضان کتنا اہم مہینہ ہے۔ نواز ادب جناب ڈاکٹر پیام اعظمی نے کیا خوب کہا کہ ہر ایک سانس میں ذکر خدا کی لذت ہے، ہر ایک نفس میں نہا جلوہ تلاوت ہے، یہ ترک آب و غذا زندگی کی دولت ہے، جو نیند آئے تو سونا بھی ایک عبادت ہے، نزول رحمت پروردگار ہوتا ہے کہ وقت جاگتا ہے اور روزے دار سوتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔